تو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے آخری عشرے میں اور بالخصوص آخری ایام میں رمضان شریف کی آمد سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطبہ دیتے، اور ہم بھی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے شعبان کے آخری ایام کے اندر ہر سال آخری جمعے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ اپنے جمعے کا موضوع بناتے ہیں، تاکہ ایک تو سنت پوری ہو، دوسرا اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس کی اہمیت واضح ہو کہ یہ مہینہ کتنی عظمت اور برکت والا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جو اس امت کو عطا کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے اپنے محبوب کی امت کو، اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت کو رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خطبہ جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں حضور نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ اس میں رمضان شریف کا تعارف کروایا کہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت کیا ہے، اور تعارف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کی اہمیت اجاگر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خطبہ رمضان شریف جب شروع ہو جاتا محبوب اس وقت دیتے، روزے کی حالت میں دیتے کہ یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے یہ بڑا عظیم ہے، بڑی برکت والا ہے، اس وقت بھی خطبے کے اثرات بہت ہوتے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی آمد سے پہلے ابھی آغاز نہیں ہوا تب آپ نے یہ خطبہ دینا مناسب سمجھا، تاکہ جو ہی یہ مہینہ شروع ہو تو لوگ عبادت پہ کمر بستہ ہوں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس مہینے کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ اس میں ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ دینے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اہمیت اجاگر ہو، دوسرا میرے محبوب تعلیم امت کے لیے یہ بتانا چاہتے تھے کہ کوئی خاص وقت آ رہا ہو تو یہ نہیں کہ وہ خاص وقت شروع ہو جائے پھر اس کی اہمیت بیان کی جائے، بلکہ طریقہ نبوی یہ ہے کہ وہ خاص وقت کے آغاز سے پہلے ہی، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، تاکہ جو ہی وہ وقت شروع ہو اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک لمحے کے بھی فیوز و برکات سے لوگ محروم نہ رہیں۔ جو ہی اس مہینے کا چاند طلوع ہو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں صرف ہو، اور جو رحمتیں اور برکتیں دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے غلام اس سے محروم نہ رہیں، رب ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں انہیں میسر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔